تو انسان اگر سوچے کہ اتنی تھوڑی سی رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے انسان کیسے واپس آ سکتا ہے، حالانکہ ہم اگر سفر معراج کی تفصیل کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں انبیاء کو نماز بھی پڑھائی، پھر ہر آسمان کے اوپر علیحدہ علیحدہ نبی نے سرکار کا استقبال بھی کیا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ تو رات کے تھوڑے سے حصہ میں یہ ساری چیزیں دیکھنا اور واپس آ جانا، اور پھر ہم نے پڑھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو جس کنڈی کو سرکار جس جگہ پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ اسی جگہ پہ برقرار تھی، ہل رہی تھی، بستر مبارک سرکار کا گرم تھا، پانی چل رہا تھا۔ انسان اگر سوچے کہ اتنی دیر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سفر کیسے کر لیا، حالانکہ سرکار نے انبیاء کو نماز بھی پڑھائی، تو مفسرین کرام نے بڑا پیارا اس بات کا جواب دیا ہے کہ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ روح ہیں، اور یہ جو کائنات ہے یہ جسم کی طرح ہے، ایک جسم سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو وہ بے جان ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو کائنات ہے اس کی جان، اس کی روح وہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جب سرکار کی ذات اس کائنات سے نکلی تو ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی، پانی نے حرکت کرنا بند کر دیا، بستر جس جگہ پہ موجود تھا اس نے اسی جگہ پہ رہنا شروع کر دیا۔ اور صرف یہ تو چند چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ پانی یا کنڈی کے بارے میں، مفسرین کرام فرماتے ہیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک اس کائنات سے علیحدہ ہوئی، اللہ نے اپنی طرف بلایا، کائنات کی ہر چیز نے حرکت کرنا بند کر دیا، اس لیے کہ جو اس کی جان تھی، جو اس کی روح تھی کائنات کی، وہ نکل گئی۔ اب جب روح نکل گئی، جان نکل گئی، تو یہ کائنات کی دنیا کیسے حرکت کر سکتی تھی؟ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو ہر چیز نے پہلے کی طرح حرکت کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں جان واپس آ گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کائنات کی جان ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کائنات سے جدا ہو جائیں، کائنات کا نظام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کائنات ساری رک گئی لیکن براق تو سفر کر رہا تھا، اور سارے انبیاء تو سفر کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اور سارے جو فرشتے تھے وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، یہ پھر کیسے ممکن ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شب معراج ساری کائنات رک گئی، حرکت کرنا بند کر دیا، لیکن جن چیزوں کا تعلق حضور کی معراج کے ساتھ تھا، وہ چاہے براق ہو، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، سارے اللہ کے انبیاء ہوں، رسول ہوں، جن کا تعلق معراج کے ساتھ تھا وہ چیزیں حرکت کر رہی تھی، اور جن چیزوں کا تعلق معراج کے ساتھ نہیں تھا ہر چیز نے حرکت کرنا بند کر دیا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ کائنات کے لیے جان رکھتی ہے۔ آج بھی اگر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر موجود ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود نہ ہوتی تو یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ یہ روزانہ ایک دن آتا ہے، رات آتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، سورج نکلتا ہے، چاند وغیرہ، یہ ستاروں سیاروں کی گردش یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا آخری نبی جسے محمد مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ نبی آج بھی کائنات کے اندر موجود ہے، اور وہ کس انداز کے ساتھ موجود ہے؟ جیسا رب کائنات نے ان کو شان عطا فرمائی ہے، نبی اپنی شان کے مطابق کائنات کے اندر موجود ہے۔